السلام علیکم، حاضر خدمت ہے ڈیسائفر ود عبدالباسط کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، آج ڈیسائفر میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے بی ایل اے کے حملے کی۔ اس ضمن میں کچھ پہلوؤں کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وجوہات کی تہہ تک پہنچا جا سکے۔ شو کے دوسرے حصے میں ہم رخ کریں گے یوکرین کی جانب، اور لاسٹ سیگمنٹ میں ہولی تہوار کی کچھ بات کریں گے جس سے بھارت کے مسلمانوں کی زندگی قدرے مشکل میں آئی ہوئی ہے۔ تو آغاز کریں گے آج کے شو کا۔ ویلکم باسط صاحب۔ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ باسط صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو بی ایل اے کا ابھی اٹیک ہوا ہے، حملہ ہوا ہے، اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ اپنی ٹیک دینے سے پہلے اپنے وزیر داخلہ کی ٹیک دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی کیا ٹیک ہے۔ ذرا سنائیے پروڈیوسر صاحب۔ اچھا، ہم سارے لوز کیننز ہیں، اسی قسم کی باتیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر چیزوں کا احساس کیے کہ پرابلمز کی نوعیت ہے کیا، چیلنجز ہیں کیا، جس کے ذہن میں اذوان میں جو بھی آتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں۔ بلوچستان میں کوئی مسئلہ ایس ایچ او کی مار نہیں ہے۔ اگر ایس ایچ او کی مار ہوتی تو آج بی ایل اے جعفر ایکسپریس ٹرین کو ہائی جیک نہ کرتے، 450 پیسنجرز کو یرغماری نہ بناتے، اور پھر ایک باقاعدہ ہماری آرم فورسز کو، جن کے پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی اور ایف سی وغیرہ کو سب کو مل کر اتنا بڑا آپریشن نہ کرنا پڑتا۔ تو یہ کہنا کہ ایس ایچ او کی مار ہے، یہ بالکل اس قسم کے جو ایٹیچیوڈز ہیں نا ہمارے ٹورڈز ایشوز، وہی اصل پرابلم ہے، اور ابھی تک یہی پرابلم مجھے لگتا ہے۔ ابھی بھی دیکھیے یہی ہوگا کہ اسٹیٹمنٹس آ جائیں گی، وزیر اعظم بھی چلے گئے خیر سے، کوئٹہ پہنچے کل، سب چیزیں ہوں گئی۔ ابھی بلکہ ہمارے یو این میں جو مستقل مندوب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم قرارداد لے کر آ جائیں گے، بھارت کو ایکسپوز کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ بس باتیں یہی تک ہیں۔ یہ ایک ہوتا ہے ہمارا ایک ریئیکشن ہمارا آتا ہے، لیکن اس کے بعد 2-3 دن کے بعد پھر ہم اسی ڈگر میں واپس چلے جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا تھا۔ دیکھیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بلوچستان میں سیریس ایشوز ہیں، اس میں ڈیولپمنٹ کے بھی ایشوز ہیں، پاورٹی کے ایشوز ہیں، اور جو ایک سوشو اکنامک ایشوز ہیں وہ بلوچستان میں بھی ہیں، اور صرف بلوچستان میں نہیں ہیں، دوسرے صوبوں میں موجود ہیں۔ ساؤتھ پنجاب کو لے لیجئے، کے پی کو کچھ علاقوں کو لے لیجئے، سندھ کو بھی لے لیجئے فار دیٹ میٹر۔ تو یہ جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں شاید بلوچستان میں زیادہ ہیں، لیکن اور دوسری طرف ایک تو اس کے انٹرنل چیلنجز ہیں، لیکن دوسرا پھر اس کا ایکسٹرنل ڈائمنشن بھی ہے، کیونکہ ہماری فالٹ لائنز ہیں، ہماری ویکنسز ہیں، ان کو باہر کی دنیا نے ایکسپلائٹ کیا، اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، کہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ بھارت سر فہرست ہے۔ پھر اس کے علاوہ گلوبل ڈائنامکس بھی ہیں۔ ایک تو بھارت اور پاکستان کے ڈائنامکس ہیں نا۔ دیکھیے مجھے یاد آتا ہے کہ شاستر یونیورسٹی میں تامل ناڈو میں جو اس وقت بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول، انہوں نے ایک بیان میں کے زمانے میں کہا تھا، اگر ہے سارٹ تو سنا دیجئے جی، یونیورسٹی گئے ہوئے تھے تو بلوچستان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ صرف یونیورسٹی کی بات نہیں ہے، تو اجیت دوول صاحب نے اس سے پہلے کی بات ہے جب یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنے تھے، جب یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بن بھی گئے تھے، اور میری اپنی ان سے ملاقاتیں کئی ہوئیں، انہوں نے کئی بار اس قسم کی باتوں کا کی کہ جی ہم بھی آپ کو یہ ہے، اگر آپ ہمیں جموں اور کشمیر میں کر سکتے ہیں مقبوضہ جموں اور ہم تو آپ کو آپ کے لیے بلوچستان میں پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے جب سے یہ 11 تاریخ کو یہ ہوا نا ٹرین کا معاملہ، اس وقت سے لے کر بھارت کے میڈیا میں بالکل ایک لحاظ سے خوشی کا سما تھا کہ یہ ہو رہا ہے، اور میں ابھی بھی بار بار یہ کہتا ہوں کہ مجھے قطعاً کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ بی ایل اے ہو، بی آر اے ہو، ڈاکٹر مہارنگ بلوچ ہو، یہ سارے جو اوور نائٹ سیلیبریٹیز دنیا میں بن گئے ہیں، اور ان کے انٹرویوز آ رہے ہیں، اور کور فوٹوز آ رہے ہیں جرنلز میں اور جریدوں میں، تو یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ ایک تو پاکستان بھارت کے پرابلمز ہیں، ہم نے کمانڈر کو بھوشن جادیو کو بھی گرفتار کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی تک وہ اس واقعے کو کتنے 2016 میں ہم نے گرفتار کیا، آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں، تو اس کی مرسی پٹیشن ہی تو کر دیجئے۔ آپ نے ڈاسیئرز بنائے تھے بڑے بڑے، وہ کہاں سارے غائب ہو گئے؟ اور پھر کوئی جو ہے کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم بھارت کو ایکسپوز کریں۔ اب ہمارے یو این ریپرزینٹیٹیو مستقل مندوب ہیں، وہ کہتے ہیں ریزولوشن لے کر آئیں گے، تو سو واٹ، ریزولوشن ٹھیک ہے آپ کام کیجیے، وہ چلے گی تو نہیں۔ اگر آپ نے بھارت کا نام اس میں ایڈ کر دیا تو وہ مانیں گے؟ دوسرے جو فرانس ہے، یو ایس، کہاں اس کو سپورٹ کرنے دیں گے؟ ایون رشیا بھی فار دیٹ میٹر۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے
کہ جہاں ہم نے انٹرنلی معاملات کو دیکھنا ہے وہاں ایکسٹرنل ڈائمنشنز کو بھی ہم نے ایکسپوز کرنا ہے. پھر یہ بات بھی رہے کہ گلوبل اس کا بھی کانٹیکسٹ بھی ہے کہ امریکہ ہو، بھارت ہو، یہ سارے جو ہیں سی پیک کے خلاف ہیں، بی آر آئی کے خلاف ہیں، وہ بلوچستان کو اسٹیبلائز ہونے نہیں دینا چاہ رہے. تو یہ تو معاملات، اور چائنا کو بھی دیکھیے نا، بار بار بی ایل اے کے لوگ چائنا کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ گوادر کو ہم نہیں بننے دیں گے، پورٹ ڈیپو گوادر کو ہم فنکشنل نہیں ہونے دیں گے. تو اصل ٹارگٹ وہ بھی ہے. اور پھر دوسری طرف اگر آپ بھارت کا نیریٹو دیکھیے تو بڑا کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں، وہ استعمال ہی کرتے ہیں آکوپائڈ بلوچستان، ایز اف کہ بلوچستان ہمارا پاکستان کا حصہ نہیں، ہم نے اس پہ قبضہ کر رکھا ہے، جس سے انہوں نے جموں اور کشمیر کا قابض ہیں. وہ ان دونوں کا موازنہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی نہ کسی حد تک. پہلے تو میں یہ بات اپنے ناظرین، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستانی میں کوئی بھارتی چینلز پہ جا کر اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں. اور 2-3 بلوچ ڈسیڈنٹس انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں چینلز پہ. وہ ایک احمد مستی خان ہیں، حرب آر مری ٹائپ لوگ، یہ جو ہیں برآمدہ بختی ٹائپ، اس قسم کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جی آکوپائڈ ہے. بابا کس طرح آکوپائڈ ہے؟ کوئی تاریخ آپ نے پڑھی ہے کہ جی زبردستی ایکسیشن لیا گیا تھا بلوچستان خان قلات کا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ لزبیلا، خاران، مکران، انہوں نے تو ایکسیڈ کر لیا تھا پاکستان، اور وہ بھی قائد اعظم نے ان کو کنونس کیا تو انہوں نے ایکسیڈ کر لیا. اور یہ جو 2 پرنسپلز تھے، کانٹیگوٹی اور پاپولیشن، وہ تو بالکل پاکستان کی حق میں تھا. اب بھارت کو تو جوائن نہیں کر سکتے تھے نا بلوچستان کے لوگ. دوسرا یہ معاملہ ہے کہ اگر موازنہ کرنا ہے بلوچستان کا بھارت کو، تو ان اسٹیٹ سے کرے جہاں پہ اس وقت انسرجنسیز چل رہی ہیں. وہ 7 سسٹر جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس ہیں، ان کے ساتھ موازنہ بنتا ہے. بالکل جموں اور کشمیر کے ساتھ نہیں بنتا. جموں اور کشمیر تو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز ہیں، سب کچھ ہے، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. اگر آپ نے موازنہ کمپیریزن کرنا ہے تو خدا را پھر اس کے ساتھ کیجیے. لیکن کمنگ بیک ٹو پاکستان، ہمارے ہاں جو ایٹیچیوڈز ہیں ان کو ٹھیک ہونا. ابھی بھی دیکھیے، کہتے ہیں کہ جی 339 ہم نے بازیاب کروا دیے، 21 لوگ شہید ہو گئے. باقی گیپ آ جاتا ہے 21 لوگوں کو نکال کے، تو 440 اگر لوگ تھے تو 80 لوگ اور کہاں ہیں؟ ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. تو ہمارا ابھی بھی جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے اس میں کانٹرڈکشن ہے ایک. وہ 80 لوگ کون ہیں ہمیں نہیں پتا، کہاں ہیں، یا تھے بھی، یا 440 بھی تھے کہ نہیں تھے. لیکن جب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ 440 تھے، اور پرائم منسٹر ہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ 439 ہم نے بازیاب کروا لی ہیں، تو باقی اس 80 لوگ کہاں گئے؟ 21 اگر لوگ شہید ہو گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی چیز ہم سیریسلی نہیں کرتے. میرا صرف پرابلم یہ ہے. اور ابھی بھی دیکھیے کوئی یہ نیا پرابلم تو ہے نہیں، جیسا میں نے پہلے کہا کئی دہائیوں سے یہ چل رہا ہے، کتنے آپریشنز بھی ہوئے. بلکہ شجاعت حسین صاحب کی ایک کمیٹی بھی بنی تھی، انہوں نے ریکمنڈیشنز بھی دی تھیں کہ بلوچستان کے معاملے کو ہم نے کس طرح سیٹل کرنا ہے. تو اس کمیٹی کی رپورٹ کو نکالیے، وہی ریکمنڈیشنز ہیں. آئی مین یو ناٹ ری انوینٹ دا ویل. کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے. تھوڑی سی ہمیں ایک پولیٹیکل ول چاہیے ان تمام معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے، اور ایک کنسسٹنسی چاہیے، سسٹینیبلٹی چاہیے. ہمارا پرابلم جس طرح شروع ہے میں نے کہا وہی ہے کہ ہم 2-3 دن کے لیے سب کچھ ہوگا، بلکہ کل کے پی میں بھی ایک دہشت گردی کا حملہ ہو گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے ہاں کوئی اسٹریٹجی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ نیا ہم نیشنل ایکشن پلان لے کر آئیں گے. بابا جو پہلے بھی آپ کے پاس نیشنل ایکشن پلان پڑا ہے اسی پہ اگر آپ عمل درآمد کر لیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. لیکن بلوچستان کا معاملہ ایک سیریس معاملہ ہے. ابھی یہ ہے کہ ابھی کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی سپورٹرز ہیں، جو بھی انسائٹ کرتے ہیں دہشت گردی کو، ان کو بالکل پکڑ کے مارنا چاہیے. یہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں. بحیثیت مجموعی بلوچ پیپل، دے آر پاکستانی، دے لو پاکستان. تو اس وجہ سے ہمیں ایک اسٹریٹجی، حکمت عملی کے تحت آگے بڑھنا ہے. چلیں، بہت ڈیپ بات کر دی آپ نے جس کی اشد ضرورت ہے آج کے دور میں. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک.
تو باسط صاحب کچھ ذکر ہو جائے اب یوکرین کا، مجھے بتائیے گا کہ کیا صدر ٹرمپ جنگ بندی معاہدے پر اب مان جائیں گے یا کہ پرولونگ رکھنا چاہتے ہیں اس سب معاملے کو، کچھ پریشر رکھنا چاہتے ہیں یوکرین پر؟ مجھے بتائیے گا کہ یوکرین کے جو کرنٹ حالات ہیں ان کو ذرا ڈیسائفر تو کریں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ صدر پیوٹن جس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں صدر زیلنسکی نہیں ہوں، یوکرین کا صدر نہیں ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہیں گے میں مان لوں گا۔ میرے پاس بھی بہت ابھی ٹولز ہیں، جن لیوریج ہے میرے پاس، تو مجھے کوئی جلدی بھی نہیں ہے۔ اور وہ پہلے تو یہ بڑا واضح طور پہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کین ناٹ ڈکٹیٹ می۔ اگر انہوں نے کوئی پلان بنایا ہے سیز فائر کا اور یوکرین نے اس کو تسلیم کر لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رشیا بھی تسلیم کر لے گا۔ رشیا گریٹ پاور ہے، P5 ہے، اور اس کے بڑے ایمبیشنز بھی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ صدر پیوٹن اس وقت تھوڑا سا ٹائم بھی لینا چاہتے ہیں، کیونکہ کل وہ جو یوکرین نے رشین ٹیریٹری پہ قبضہ کر رکھا تھا، کرسک کا علاقہ جو ہے، وہاں انہوں نے وزٹ کیا۔ کرسک میں انہوں نے حملے تیز کر دیے ہیں کہ جو یوکرین کے پاس رشین ٹیریٹری ہے اس کو واپس لیا جائے اس سے پہلے کہ سیز فائر ہو۔ تو ایک تو یہ ان کا ہو سکتا ہے اور پھر جو ہے جس طرح میں نے پہلے کہا، وہ اپنے آپ کو ایسا نہیں دکھانا چاہتے دنیا کو، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ پوٹن سے ٹیلی فون میں بات کریں گے، تو ممکن ہے اگلے 2-3 دنوں میں بات بھی ہو جائے۔ اس وقت جو ہیں اسٹیو وٹکاف، وہ جو اسپیشل انوائے ہیں پریزیڈنٹ کے، جو کہ میڈل ایسٹ کے انوائے ہیں، بٹ یوکرین کے انوائے تو وہ جنرل کیتھ کیلک تھے، وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ زیادہ پیوٹن کے قریب ہی ہیں ایکچولی۔ جہاں ٹرمپ کے قریب ہیں وہاں پیوٹن کے بھی قریب ہیں، کافی عرصے سے صدر پیوٹن کو جانتے ہیں۔ اور جو ابھی ریسنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک امریکی یرغمالی کو چھڑایا گیا تھا، تو اس میں وٹکاف ہی پیش تھے، تو شاید ان کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو اگر یہ بات تھی تو پھر جنرل کیتھ کیلک کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اسپیشل انوائے فار دس وار، لیکن چلیے وہ تو ایک سائیڈ ایشو ہے۔ تو اب وہ اس وقت روس ماسکو میں ہیں، ان کی پریزیڈنٹ پوٹن سے ملاقات بھی ہوگی، لیکن کل جو بیلاروس کے صدر اور پیوٹنس کے صدر، اپنے روس کے صدر، ان کی جو پریس کانفرنس کل ہوئی ماسکو میں، اس میں تو بڑے واضح طور پہ پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں ان پرنسپل وی ایگری کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن کچھ ابھی کیویاٹس بھی انہوں نے شامل کر دیے کہ بھئی یہ کس طرح سیز فائر کو مانیٹر کون کرے گا، کس طرح ہوگا، اور یہ جو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کوئی یورپین ہمیں پیس کیپرز یہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یورپین یونین کا تو وہ نہیں مان سکتے، یورپین بھی کنٹریز کا نہیں مان سکتے، کیونکہ اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ نیٹو کی پریزنس ہو گئی نا۔ تو اس سے پھر انہوں نے تھوڑا ذکر کیا برازیل، چائنا وغیرہ کا، تو اس سے پاکستان کے لیے بھی تھوڑی بہت اوپننگ ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ یو این کے پیس کیپنگ فورسز ہیں وہ جا سکتی ہیں یوکرین میں، وہ شاید پریزیڈنٹ پوٹن کو اس پہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ان کو مسئلہ ہے تو یورپین کنٹریز سے ہے اور نیٹو کنٹریز سے ہے، وہ شاید وہ ایکسیپٹ نہ کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کس طرح پریزیڈنٹ پوٹن کب تک یہ ٹائم لیتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کال کے بعد میرا اپنا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن کو اب یہ معلوم ہے کہ زیلنسکی جو ہیں، صدر زیلنسکی، انہوں نے گیو اپ کر دیا ہے جہاں تک یہ 4 ریجنز جو ہیں ایسٹرن یوکرین کا جو قبضہ اس وقت کر رکھا ہے رشیا نے، تو اس پہ تو رشیا کی بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ وہ واپس نہیں ہونے والے اب یوکرین کو، اور جہاں تک کرائمیا کا تعلق ہے اس کو تو بھول ہی جائیے بالکل۔ صرف جو رشیا کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کرسک کا علاقہ ہے جو اس نے واپس لینا ہے یوکرین سے، حالانکہ یوکرین نے اس پہ قبضہ کیا تھا کہ جب سیز فائر ہوگی تو ہم نیگوشیٹ کریں گے، لیکن اس وقت آپ دیکھیے تو بہت تیزی آئی ہے روس کے حملوں میں اس علاقے میں، خاص طور پہ اس فرنٹ پہ۔ تو جب یہ بھی اس کا کچھ یہ اس سے کیونکہ کافی آگے بڑھ رہے ہیں اب بارڈر کی طرف، دوسری جانب صدر پوٹن یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سومی ریجن ہے یوکرین میں اور کرسک ریجن ہے، اس میں جو روس میں ہے، اس میں بفر زون ایک ہونا چاہیے، اس پہ آیا وہ ایگری کرتے کہ نہیں کرتے۔ پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت عام سپلائی ہو رہے ہیں یوکرین کو بھی سب بند ہونا چاہیے، دیٹ کائنڈ آف اسٹف۔ تو ابھی ifs اینڈ بٹس تو ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ بہت سیریس ifs اینڈ بٹس ہیں۔ صدر پوٹن صرف اپنے آپ کو ایک لیڈر، کیونکہ ان کی بھی ڈومیسٹک آڈینس ہے نا، کانسٹیٹوئنسی ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں ویک نظر نہ ہوں، کیونکہ اس وقت مومنٹم از آن ہز سائڈ، اور ان کو لگ رہا ہے کہ زیلنسکی صدر ٹرمپ یا یو ایس کی، امریکہ کی مدد کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، یا ان میں یورپین یونینز میں اس وقت ان کی اتنی جان نہیں ہے کہ وہ
رشیا کے خلاف اپنی فوجیں بھجوائیں یا مدد کریں یوکرین کی. پھر انٹیلیجنس کا معاملہ ہے کیونکہ امریکہ نے انٹیلیجنس بھی روک دی تھی, تو اس کے بغیر جنگ تو آج کل ہو ہی نہیں سکتی. بالکل. تو اس وجہ سے جو میری ٹیک ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں, کیونکہ دیکھیے پہلی جو ملاقات ہوئی تھی نا سعودی عرب میں, وہ رشین اور امریکی جو سیکرٹری خارج تھے مارکو روبیو اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, پہلے رشیا سے ملاقات ہوئی تھی, رشین فارن منسٹر ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے. تو وہاں پہ ساری باتیں طے ہو گئی ہوں گی کہ کس طرح ہم نے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے, اور رشیا نے بھی اپنی پوزیشن تو واضح کرتی ہوگی. یہ جو ملاقات ہوئی ہے یوکرین کے آفیشلز کے ساتھ جدہ میں, اس میں بھی آبویسلی انہوں نے یہی پلان دیا ہوگا کہ رشیا کو یہی منظور ہے اور آپ کو یہی ماننا ہے. تو یوکرین نے تو مان لیا, کیونکہ یوکرین کے پاس اور کوئی آپشن ہے نہیں. جب آپ کمزور ہوتے ہیں, ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے دوسرے ممالک کے لیے, تو پھر آپ کو یہ پریشر سارے برداشت کرنے پڑتے ہیں, بہت کچھ دینا پڑتا ہے. بالکل. تو اس وقت زیلنسکی کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. مجھے ایک بات پہ ضرور خوشی ہے کہ ابھی صدر پیوٹن نے محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس اور پرائم منسٹر ہیں سعودی عرب کو, ان کو بھی فون کیا اور ان کو اپریشیٹ کیا کہ ثالثی کے جو کردار ادا کر رہے ہیں, جنگ بندی کے معاہدے کی جو کوششیں کر رہے ہیں, کیونکہ ساری جو اس وقت ہے سعودی عرب فوکس بنا ہوا ہے نا, تمام نیگوسیشنز وہیں پہ ہو رہے ہیں. تو صدر پیوٹن ایگری کر جائیں گے. اٹس جسٹ اے میٹر آف فیو ڈیز. یو ول سی کہ کورس میں زیادہ جلدی اگر ان کو کامیابی ہو جاتی ہے, جو روس کی ٹیریٹری ہے وہ واپس لے لیتے ہیں یوکرین سے, جلدی ہو جائے گا, ورنہ کچھ اور دن مزید لگ جائیں گے. لیکن اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور صدر پیوٹن کی ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوگی, اور اس کے بعد شاید ملاقات بھی ہو جائے. اگر روس کو زمین پہ کامیابی نہیں ہوتی کورس ریجن میں, تو پھر شاید ٹرمپ کو ملاقات بھی کرنے پڑی پیوٹن, کیونکہ صدر ٹرمپ کے لیے ان کا پولیٹیکل جو ہے بہت کچھ اسٹیک پہ لگا ہوا ہے. اس سے وہ اپنے انٹرسٹ میں دیکھتے ہیں کہ وار جلد سے جلد 100 دنوں میں کم از کم, جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ اس میں ختم ہو جانی چاہیے. تو 100 دن تو خیر ابھی دور ہیں, لیکن وقت کے گزرنا ہے کیا پتہ چلتا ہے جو اس وقت حالات ہیں. تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ صدر پیوٹن اس حد تک بھی نہیں جائیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بالکل ناراض کر کے بالکل یوکرین کی جھولی میں پھینک دیں یا صدر زیلنسکی کے ساتھ پھینک دیں, کیونکہ صدر زیلنسکی کی بہرحال کامیابی تو ہے کہ اب وہ دیکھیے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں, جبکہ پریزیڈنٹ پیوٹن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے دکھائی نہیں دیتے. اندرون حال تو ہمیں پتہ ہے اندر خانہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اس وقت ظاہری طور پہ لگتا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک صفحے پہ ہیں. کیونکہ دیکھیں نا مارکو روبیو نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا یوکرین کے آفیشل سے ملنے کے بعد سعودی عرب میں کہ the ball is now in Russia's court, کہ اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, ہم نے تو یہاں پہ ایگریمنٹ سارا کر لیا, اب رشیا نے فیصلہ کرنا ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ یوکرین اور امریکہ ایک ہی پیج پہ ہیں. صحیح. تو یہ ایک لحاظ سے سفارتی کامیابی تو ہے, گو کہ بہت کچھ دینا پڑ رہا ہے یوکرین کو, لیکن یوکرین کے پاس اور آپشن ہے کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سیز فائر سے پہلے جو کرسک ریجن ہے, جو ٹیریٹری یوکرین کے پاس ہے, آیا سیز فائر سے پہلے رشیا اس کو واپس لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا. یہی ایک فنڈامنٹل پوائنٹ ہے جو مجھے لگتا ہے. باقی پیس کیپرز کی جو بات ہو رہی ہے کہ وہ پھر ہوگی سیز فائر کیونکہ یہ سیز فائر تو 1 مہینے کے لیے ہوگی. اب یہ 1 مہینے کے بعد پیس کیپرز آتے ہیں, چاہے وہ یو این پیس کیپرز آئیں گے تو اس کے لیے یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن بھی چاہیے ہوگی. تو اس میں پاکستان کا بھی رول ہو سکتا ہے, پاکستان کی فوجیں بھی آ سکتی ہیں, اور چونکہ ہمارے تعلقات یوکرین سے بھی اچھے ہیں, رشیا کے ساتھ بھی ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات ہمارے اچھے ہیں اور اچھے ہیں بھی, تو کوئی دونوں طرف سے پرابلم نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ انٹرسٹنگ سچویشن ہے, اور دیکھنا اب یہی ہے کہ کرسک کا جو ریجن ہے, جو ٹیریٹری ہے, وہ آیا کب رشیا واپس لے سکتا ہے. سینٹر آف اٹینشن بنا ہوا ہے, اور جنگ بندی معاہدہ بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے ایک اور انٹرسٹنگ موضوع. بریک کے بعد خوش آمدید. تو باسط صاحب, آپ سے جانوں گی کہ ہر سال ہی ہولی کا تہوار ہوتا ہے, لیکن اس سال یہ تہوار کچھ مشکلات لے کر آ رہا ہے مسلمانوں کے لیے, جو کہ اسپیسیفکلی بھارت میں ہے. وہ کیا ہیں؟
پہلے تو تمام ہندوؤں کو آل اوور دا ورلڈ ہولی کی بہت مبارکباد اس تہوار کی. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل ہے، اور اس دفعہ چونکہ ہولی کا تہوار اس دن آیا ہے، آج کے دن، جمعے کے دن، جب کہ ہمارا رمضان بھی ہے اور پھر جمعے کی نماز کئی بڑے اہتمام سے لوگ پڑھتے ہیں مسلمان پوری دنیا میں. تو معاملہ کچھ یہ ہوا کہ ایک بی جے پی کے کہہ لیجئے کہ ایک صاحب نے کہہ دیا کہ ایک جمعے کو مسلمان نماز نہیں پڑھیں تو کیا قیامت آ جائے گی. ہولی تو سال میں ایک دفعہ آتی ہے اور جمعے کی نماز تو 52 دفعے آتی ہے پورے سال میں، تو ایک دن نہ پڑھی، جمعے کے دن نماز نہ پڑھی تو گھر میں پڑھ لیں، کیا مذائقہ ہے. تو مسلمانوں کو تھوڑا سا کوآپریٹ کرنا چاہیے. اچھا، یہ بات یہاں تک ہوتی تو کوئی نوٹس نہ لیتا، لیکن ہوا یہ کہ جو اتر پردیش کے چیف منسٹر ہیں یوگی آدتیہ ناتھ، انہوں نے بھی اس بات کو انڈورس کر دیا کہ بات تو ٹھیک کرتے ہیں جی، کیونکہ ہندو تو ہم تو 5000 سال سے اس سرزمین پہ بس رہے ہیں، اسلام تو نیا نیا ابھی داخل ہوا ہے یہاں، اور اگر مسلمان جو ہیں ایک جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے تو قیامت نہیں آ جائے گی، تو مسلمانوں کو کوآپریٹ کرنا چاہیے. یہ انڈیا کنکلیو ہے، وہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی. بات یہ نہیں ہے، بات مسلمانوں نے تو ہمیشہ ہی کوآپریٹ کیا ہے. اب دیکھیے نا، سنبھل جیسے شہر میں جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا جی کہ وہاں جو جامع مسجد ہے وہ بھی کنٹروورسی کا شکار ہو گئی، اس کے بارے میں بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہلے مندر تھا. اب ہوا یہ کہ سنبھل شہر میں چونکہ اس سے پہلے بھی پچھلے سال بھی جھگڑے ہوئے ہیں، فساد ہوئے ہیں، کچھ لوگ مارے بھی گئے ہیں اس میں، تو اب تمام جتنی مساجد ہیں ان کو ڈھانپ دیا گیا، کور کر دیا گیا کہ جی کیونکہ ہولی کا پروسیشن نکلتا ہے نا. اب کیوں آپ جامع مسجد سے ضروری ہے کہ آپ جامع مسجد کے سامنے سے ہی پروسیشن نکالیے؟ مطلب انسائٹ کرنے کی بات ہے نا. آپ اپنا تہوار منائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسلمانوں کو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پھر آپ 2:30 بجے کے بعد پڑھیے. اور دیکھیے صرف یہ نہیں بلکہ سنبھل کی جو پولیس ہے اس شہر کی، پولیس کے آفیسر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مسلمان انڈورس کر رہے ہیں چیف منسٹر کو کہ آپ بالکل ایک گھر میں نماز پڑھیے. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جمعے کی نماز کی کیا ہمارے لیے حیثیت ہے، اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں اس کی اہمیت اور کتنی بڑھ جاتی ہے. ہولی کا تہوار منانا، یہ پروسیشن کرنا ٹھیک ہے، آپ ہولی تہوار منائیے، تو کیا کہیں لکھا ہے آپ کی کسی کتاب میں کہ آپ یہ پروسیشن جو ہوگا یہ مسجد کے سامنے سے ہی گزرے گا، خاص طور پہ جامع مسجد کے سامنے سے ہی گزرے گا؟ تو یہ تھوڑا سا ہندوؤں کو اپنا جو ہے، ہندو ایکسٹریمسٹ تو نہیں سمجھ سکتی، یہ سارا ہندو، میں نہیں کہہ رہا کہ تمام ہندوؤں کا یہ رویہ ہے، لیکن جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں جن کا تعلق RSS سے ہے یا بی جے پی سے بھی ہے فار دیٹ میٹر، ان کی یہ سوچ ہے. اور پھر یوگی آدتیہ ناتھ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ پولیٹیشین تو نہیں ہے نا، وہ ایک ریلیجس فگر ہے جو اس وقت یو پی کے چیف منسٹر ہیں. تو جب وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اشتعال پھیلاتے ہیں، انسائٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو. لیکن خراج تحسین پیش کرنا پڑتا ہے مسلمانوں کو کہ وہ ایکوموڈیٹ کر دیتے ہیں کہیں نہ کہیں، وہ نہیں چاہتے. آبویسلی اس وقت مشکل میں تو ہیں کیونکہ پورا ہندوستان جو ہے ایکسٹریمسٹ فورسز قدر زیادہ ہو گئی ہیں، اور یہ مودی صاحب کے آنے کے بعد زیادہ ہوا ہے. بلکہ اگر آپ، مجھے یاد آ رہا ہے 2020 میں دہلی میں بھی ہولی کے موقع پہ اسی قسم کے واقعات ہوئے تھے، اور اس میں تقریباً 53 لوگ ہلاک ہوئے تھے ان فسادات میں. تو سنبھل کا جو معاملہ بھی وہی ہے، کیونکہ ابھی یہ کنٹروورسی انہوں نے چلا رکھی ہے، اور اب جو ہے مسلمانوں پہ ہی پریشر بلڈ کرتے ہیں. خود کچھ نہیں کرنا، اپنے سارے تہوار ٹھیک ٹھاک منانے ہیں بالکل، اور جوش و جذبے کے ساتھ منانے ہیں، لیکن مسلمانوں سے ہر وقت تقاضا یہ کرنا ہے کہ آپ فلیکسیبلٹی شو کریں، آپ نماز نہ پڑھیں، گھر میں نماز پڑھ لیں، نماز کے اوقات تبدیل کر لیں. معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے بھی اوقات ہوتے ہیں، وہ تبدیلی، خیر نماز ظہر میں تبدیلی کی گنجائش ہے، میں یہ نہیں کہتا، اس میں تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی ہو جاتی ہے، لیکن جو رویے ہیں نا، رویے وہ اصل میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اس وقت جو رویہ ہے ہندو، کیونکہ میجورٹیرین ملک بن گیا ہے نا، ڈیموکریسی تو برائے نام ہے، یہ ہندو میجورٹیرین اسٹیٹ ہوتی جا رہی ہے جب سے مودی صاحب تشریف لائے ہیں. تو جب میجورٹیرین اسٹیٹ ہوگی تو پھر آپ اسی قسم کی پالیٹکس کریں گے جس میں اتھارٹیٹیو، اور ساری نظریں آپ کی الیکشنز جیتنے کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ نے الیکشن کس طرح جیتنا ہے. اور الیکشن جیتنے کا آسان طریقہ یہ ہے
کہ مسلمانوں کو رگڑا جائے، دبایا جائے، ان کی مساجد کو نشانہ بنایا جائے، اور جو بھی کلچرل چیزیں ہیں کل ہم ڈسکس کریں گے اورنگزیب کا عالمگیر کا معاملہ، لیکن مسلمانوں کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں ان کو جس طریقے سے لوگ پیش کرتے ہیں، جو ہندو خاص طور پہ جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں، میں عام ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں، جو مودی صاحب اور آدتیہ ناتھ صاحب کی جو ہیں پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے خیالات سے متفق ہیں، ان لوگوں نے بھارت کو بالکل پیش کر دیا ہے، ان کا جو اصل چہرہ وہ سامنے لا کر رکھ دیا ہمارے. تو ہمیں تھوڑا سا جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی تو یقیناً ہماری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک الگ ملک ہے. ہمارے ہاں بھی دیکھیے ہولی ہوئی، کل بھی لوگوں نے، ہندو جو ہمارے برادری ہے انہوں نے تہوار کو منایا، آج ہی منا رہے ہوں گے، تو کوئی پرابلم ہمارے ہاں نہیں ہے. لیکن وہاں پہ جو اقلیت ہے مسلمانوں کی، ان کو سیریس ایشوز ہیں اس بات پہ کہ یہ جو ہے کس طرح یہ مساجد کو 29 مساجد کو انہوں نے کور کیا، اور تقریباً ساتھ 1000 لوگوں کو گرفتار بھی کیا، اور تمام مسلمانوں کا تو معاملہ نہیں ہے نا، مسلمان تو پروسیشن پہ کوئی رکاوٹ نہیں کریٹ کر رہے. بالکل مسلمانوں نے یہ ہو نا کہ مساجد سے کاکٹیل وہ جو ہے آپ کو گرینیڈ پھینک رہے ہوں، یا مساجد وہ راستے میں کوئی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہوں، یہ تو اس طرح تو کوئی بات نہیں مسلمانوں نے کی. مسلمان تو اقلیت میں ویسے بھی وہ ایسا کام کر نہیں سکتے کہ جو اکثریت ہے اس کو انسائٹ کریں اپنے ہی خلاف، کیونکہ سفر تو مسلمانوں نے ہی کرنا ہے، ہندوؤں نے تو نہیں کرنا. تو اٹ میکس نو سینس کہ آپ مساجد کو جو ہے ان کو ڈھانپ دیں، اور جو ہے 1000 کے قریب لوگوں کو، مسلمانوں کو آپ گرفتار کر لیں، کہ وہ جو ہے پرابلم کریٹرز وہ ہیں. حالانکہ یہ تو ہندوؤں کو جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس تھے ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آئی ایم شیور ان کے پاس انٹیلیجنس بھی ہوگی کہ کون لوگ فساد کریٹ کرنا چاہتے ہیں ان علاقوں میں، خاص طور پہ سنبھل میں. باقی بھی یو پی میں شاہجہاں کے علاقے میں پرابلمز وہاں پہ بھی کافی ہیں. تو یہ ہے کہ یو پی جو ہے ایک ایسی اسٹیٹ بن گئی ہے جہاں پہ جو کہ یوگی آدتیہ ناتھ جو کہ اب کافی عرصے سے چیف منسٹر ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یو پی میں جو مسلمانوں کا جو ہے اس وقت حالات ہیں بہت برے ہیں. دوسری جانب مہاراشٹر میں بھی یہی حال ہے، وہاں بھی جو ہے کیونکہ ناگپور جہاں RSS کا ہیڈ کوارٹرز ہے وہ مہاراشٹر میں ہے، تو وہاں بھی ہمیں یہی چیز دکھائی دیتی ہے. تو یہ جو ہندی بیلٹ ہے نا، یا یہ جو اوپر ناردرن اسٹیٹس ہیں، یہاں پہ زیادہ پرابلمز ہو رہے ہیں، جو ویسٹرن سائڈ پہ ہیں یہاں پہ پرابلمز ہمیں زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. اور مسلمانوں کو بھی کچھ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اپنی، کہ کس طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں اگینسٹ میجورٹی. معاملہ کچھ یہ ہوا کہ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان ان بلاک کانگریس کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، لیکن کانگریس میں بھی لیڈرشپ کا فقدان ہے، تو وہ اب ریجنل پارٹیز کو ووٹ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ان کی الیکٹرل اسٹرینتھ تھی وہ بھی کافی ویکن ہوئی ہے اوور دا ایئرز. اس وجہ سے میں تو یہاں بھی اکثر لوگ، بلکہ میں بھی اتفاق کرتا ہوں کسی حد، کہ مسلمان جو ہیں الیکشن میں اب قدر irrelevant سے ہو گئے ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو ریلیونٹ کروانا ہے. اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان کچھ سیریس جو لوگ ہیں نظر نہیں آتے. اپنا ایک اویسی صاحب ہیں، لیکن اسد الدین اویسی صاحب حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے، وہ ایک فگر ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً بولتے رہتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں لوگوں کو شک و شبہات ہیں کہ یہ شاید BJP کے لیے ہی کھیل رہے ہیں. تو پھر اور کوئی نظر نہیں آتا، سچی بات ہے، کیونکہ BJP نے تو مسلمانوں کو نہ ووٹ، نہ کوئی ٹکٹ دیا، نہ کوئی، تو اس وجہ سے مسلمانوں تو بالکل پوری دنیا کے سامنے ہے. تو یہی ہے، بالکل دیکھتے ہیں کہ آج کا دن خیر سے گزر جائے سنبھل میں. شور. سو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل دوبارہ سے مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. دیکھتے رہیے ڈیسائفر ود عبدالباسط.